अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। उकाड़ा सलमान अहमद कुरैशी से वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उकाड़ा में 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। तकरीब तकसीम इनामात के मेहमान खसूसी डॉक्टर इफ्तिखार अमजद, प्रेसिडेंट DBOM उकाड़ा थे। तकरीब तकसीम इनामात में मेहमान खसूसी डॉक्टर इफ्तिखार अमजद, प्रेसिडेंट DBOM उकाड़ा और मेजर रिटायर्ड जावेद आमिर मसूद, एग्जीक्यूटिव मेंबर TMC दीपालपुर, प्रिंसिपल अदारा लियाकत शहजाद खान ने तलबा में इनामात तकसीम किए। डॉक्टर इफ्तिखार अमजद का कहना था कि खेल न सिर्फ जहनी जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं बल्कि टीम वर्क और लीडरशिप जैसी सलाहियतों को उजागर करते हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स गाला के कामयाब इनेकाद पर प्रिंसिपल लियाकत शहजाद की काविशों को सराहा। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया मोहम्मद आमिर और DSP चिश्तिया मंसूर इलाही ने कहा है कि तहसील चिश्तिया में पहले डिजिटल मरदम खाना शुमारी के दौरान 650 जायद सरकारी एहलकार कौमी खिदमत का फरीजा अंजाम देंगे और इस मौके पर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अलावा जदीद टैबलेट के जरिए मरदम शुमारी अमारात की जियो टैगिंग की जाएगी। इस अमल में जदीद नक्शाजात इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तिया के जनाहात में मरदम शुमारी की अमला सुपरवाइजर से खिताब करते हुए मजीद कहा कि चिश्तिया डारावाला में 2 सेंसस स्पोर्ट सेंटर कायम किए गए हैं। अलावा तमाम सरकारी महकमे सेहत, तालीम, नादरा शुमारियात, रेवेन्यू, रेस्क्यू 1122, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अमला मरदम शुमारी की मामलत और सिक्योरिटी फराहम करेंगे। जिला और तहसील इंतजामिया फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अमला मरदम शुमारी के साथ 24 घंटे राब्ते में रहेगी। तकरीब में तहसीलदार खालिद महमूद, ट्रेनर मोहम्मद असद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चिश्तिया मोहम्मद अजमल निसार ने भी खिताब किया, जबकि तमाम सरकारी महकमों के अफसरान एहलकारों ने भी शिरकत की। बाद अज़ां तहसीलदार चिश्तिया डारावाला खालिद महमूद ने डारावाला में मरदम शुमारी के हवाले से टीम के हमरा विजिट भी किया। उकाड़ा शहजाद अली की रिपोर्ट। उकाड़ा में डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी। थाना A डिवीजन उकाड़ा की हदूद में मशहूर तिजारती मरकज वेंस चौक में डकैती की बड़ी वारदात। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार वेंस चौक में शाहजी इंटरप्राइज में दाखिल हुए। नदीम शाह से 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहर में डकैती की बढ़ती वारदातों पर अंजुमन ताजरान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। भैया जी मैनू कहता है कि 100 वाला बंडल कर दो, 50 वाला बंडल कर दो। मैं वो बंडल कढ़िया, फिर कहता एक बंडल होर 100 वाला कर दो, 10 वाले कर दो, 5 इवें कढ़ा के माल ते मेरे को छापर फड़िया वा इतों 125 आया, वो बह के चला गया, निकल गया। फिर मैं वो पीछे काफ़ी दूर तक भजया, मेरे को वो नज़र नहीं आया। फिर मुड़ गए सी आखिए कितने पैसे थोड़े 10 तो 12 लाख रुपया सी। नाम दसना? मेरा नाम नदीम है। पूरा नाम दसना? वल्दियत? मोहम्मद नदीम, वल्दियत मोहम्मद सलीम शाह। केड़ी जगह ते? समातपुरा उकाड़ा, इत्थे जिथे विनस चौक। विनस चौक, ठीक हो गया। रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक है वो ये है कि हमें किस हाल में रहना चाहिए या किस हाल में सोचना चाहिए। बाज़ लोग समझते हैं जो हम वक्त गुजार रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दर हकीकत माजी का ज़माना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माजी से हम सीखते हैं। माजी में हमारा पूरा पास्ट है जिससे मुख्तलिफ़ लोगों से वास्ता पड़ता है और मुख्तलिफ हम काम करते हैं। और माजी की जो कामयाबियाँ हैं अगर उनको हम याद करें तो वो हमें हौसला देती हैं। और वैसे भी पिछला याद करना चाहिए, अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्योंकि बाज़ वक़्त हाल में पोजीशन आपकी ठीक नहीं होती, लेकिन आपने कोई अचीवमेंट अगर पास्ट में की है तो वो आपको हौसला देती है और आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। अलबत्ता जो माजी की तलखियाँ हैं, जो जिसमें नुकसानात हैं बहुत सारे, उनको ज़हन में बार बार दोहराएँगे तो फिर वो आपका वलवला कम हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकती है। इसलिए माजी को इस हवाले से याद रखना ज़रूरी है कि आप बेहतर काम कर सकें और अपने साथ जो हेल्पफुल आपके दोस्त हैं या लोग हैं जिनसे आपने रब्ता रखना है तो उनसे आप रब्ता, जिन लोगों ने फ्रॉड किया है आप उनसे बचें। ऐसे ही फ्यूचर है जो हम हाल गुजारते हैं, हम एक्चुअली वो फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है उसी पर हमारा दारोमदार है। हम सोचते हैं हमने बच्चों को क्या सिखाना है, अब ख़ुद क्या काम करना है, नौकरी तलाश करनी है, कोई भी चीज़ है, तो फ्यूचर की जो भी हमारी ज़रूरियात हैं या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए हाल में हम प्लानिंग करते हैं। इसलिए फ्यूचर पर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। अलबत्ता बहुत सारी चीज़ों से डरना कि अब क्या हो जाएगा, ये ना हो जाए, वो ना, या खौफ ज़्यादा हो जाना, वो फिर इंसान को ज़रा तरक्की से रोकता है। और बाज़ का इंसानी बीमारियाँ जैसे फ़ोबिया, डर, खौफ जो है वो भी शामिल हो जाता है। और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ महंगाई बढ़ रही है वहाँ ज़ाहिर फ्यूचर जो है वो ज़्यादा डेंजरस लोगों को नज़र आता है।
تو وہ لوگ کچھ باہر چلے جاتے ہیں، تو وہ پلاننگ بلکہ کر ہی نہیں پاتے کہ اتنی تیزی سے اور حالات خراب ہو رہے ہیں کہ انسانوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا۔ شکریہ۔ وہاڑی رپورٹ۔ محمد شمون نذیر۔ وہاڑی میں بس ہوسٹس زیادتی کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ نجی بس کمپنی کی بس ہوسٹس انچارج ملزمہ عالیہ کی ضمانت منسوخ ہو گئی۔ ملزمہ عالیہ ضمانت منسوخ ہوتی عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں محمد شمون نذیر سے۔ جی بالکل، وہاڑی میں بس ہوسٹس زیادتی کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ نجی بس کمپنی کی بس ہوسٹس انچارج ملزمہ عالیہ کی ضمانت منسوخ ہو گئی۔ ملزمہ عالیہ ضمانت منسوخ ہوتے ہی عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ جی بالکل، گزشتہ ماہ پرائیویٹ کمپنی کی چلتی بس میں بس ہوسٹس لائبہ زاہد کو بس کے سیکیورٹی گارڈ شہراز علی نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تھا، جبکہ پولیس تفتیش میں بس ڈرائیور آصف بھی ملزم قرار پایا۔ دونوں ملزمان جیل میں بند ہیں، جبکہ تیسری ملزمہ انچارج بس ہوسٹس نے ضمانت قبل از گرفتاری قرار رکھی تھی۔ ملزمہ عالیہ کے وکلاء نے آج ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افتخار النبی کی عدالت میں ضمانت کنفرم کرانے کی کوشش کی، لیکن مدعیہ بس ہوسٹس لائبہ زاہد کے وکلاء کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افتخار النبی نے ملزمہ کی ضمانت منسوخ کر دی۔ ضمانت منسوخ ہوتے ہی ملزمہ پولیس کو چکمہ دے کر عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس موقع پر مدعیہ کے وکیل وہاب بلوچ کا کہنا تھا کہ پولیس تفتیش میں ملزمہ عالیہ گناہ گار قرار پائی ہیں۔ ملزمہ عالیہ نے پولیس تفتیش میں تسلیم کیا کہ وقوع کے بعد بس ہوسٹس لائبہ زاہد میرے ساتھ رابطہ کر کے وقوع بارے میں بتایا تھا، لیکن میں نے اس کو واپس رحیم یار خان آنے کا کہا تھا۔ ملزمہ عالیہ نے میری موکلہ سے کہا کہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر معاملات سلجھا لیتے ہیں۔ وکیل وہاب بلوچ نے بتایا کہ بس کے CDR اور موبائل ڈیٹا سے بھی ملزمہ عالیہ گلٹی ثابت ہو گئی ہے۔ عدالت کے فیصلے سے انصاف کا بول بالا ہوا ہے اور مدعیہ کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ مدعیہ لائبہ کے والد نے کہا کہ ہم عدالت کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں انصاف ملا ہے۔ ہماری پولیس سے اپیل ہے کہ پولیس ملزمہ کو فوری گرفتار کرے۔ بس ہوسٹس لائبہ زاہد نے کہا کہ معزز عدالت اور اپنے وکلا کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جن کی وجہ سے مجھے انصاف ملا ہے۔ جہلم سعید ایوب۔ جہلم میں رکشہ ڈرائیوروں کی بدمعاشی عروج پر آئے دن شہریوں سے لڑائی جھگڑے معمول بن گئے۔ صحافی بھی ان کی بدمعاشیوں سے غیر محفوظ پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود پولیس کارروائی کرنے سے قاصر۔ شہری سرائے پر احتجاج، DPO سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز صحافی ڈیجیٹل میڈیا کے صدر انیس الرحمان بٹ نے تھانہ سٹی میں توقیر احمد رکشہ ڈرائیور کے خلاف درخواست دی۔ درخواست میں انیس الرحمان بٹ نے موقف اختیار کیا کہ آج صبح رکشہ یونین کے صدر محمد اسلم نے فون کیا کہ آپ شاندار چوک آ جائیں۔ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ، جن میں سعید ایوب، ول محمد ایوب اور عزیز اللہ بٹ ضیاء اللہ بٹ پہنچ گئے۔ وہاں پر رکشہ یونین کے افراد موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ توقیر احمد ول نامعلوم کے خلاف بیان دیا کہ توقیر احمد دوسرے رکشہ یونین کا عہدیدار بھی ہے۔ ہمیں کہا آپ سب لوگ مجھے روزانہ پیسے دیں اور آپ لوگ شہر میں کسی بھی جگہ رکشہ کھڑا کر کے سواریاں بٹھا سکتے ہیں، کیونکہ میرے ٹریفک پولیس سے اچھے تعلقات ہیں۔ میں ان کو اپنی یونین کی جانب سے منتھلی دیتا ہوں، آپ کی جانب سے بھی ان کو منتھلی دوں گا، وہ آپ کا چلان نہیں کاٹیں گے۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ آپ میں سے اگر کسی کا رکشہ خراب ہو گیا تو میں اس کی مرمت کروا دیا کروں گا۔ ہم نے رکشہ یونین کے گروپ کا موقف لے لیا اور توقیر کا موقف لینے کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نے ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے مجھے اسے چھڑانا چاہا تو اس نے مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا۔ اس نے میرے ساتھ سخت زیادتی کی، اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اس موقع پر شہریوں نے یہ بھی کہا کہ رکشہ ڈرائیوروں نے اپنی من مرضی کے کرائے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ شہریوں سے زبردستی زائد کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ان سے بات کرتا ہے تو یہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ شہریوں نے DPO اور ڈپٹی کمشنر سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مانسہرہ ابراہیم سٹی رپورٹر شاہ برادرز مانسہرہ بفا دوراہا پکھل ٹریڈرز کے نام سے نئے پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی مفتی اعظم پاکستان مفتی حنیف قریشی تھے۔ اس موقع پر خطیب ہزارہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمذی، نائب صدر انجمن مہریہ نصیریہ ویلفیئر مانسہرہ نے خصوصی دعا فرمائی۔ خصوصی طور پر سابقہ ناظم حاجی نواز خان، سید عبدالستار اور میئر بفا شاہ خان زلئی، ممبر پرویز صاحب ٹھنڈی بینی، علامہ سید حنیف شاہ کاظمی، صاحبزادہ تنویر چشتی، علامہ سید جعفر شاہ، یوتھ MP سید شبیر حسین شاہ، حاجی نواز خان، شوکت خان،
محاذ خان، سید شبیر حسین شاہ، معوذ خان نے شرکت کی۔ سید شبیر حسین شاہ نے شرکت کرنے والے تمام معزز مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ آخر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیر سید عظمت حسین شاہ ترمذی نے فرمایا کہ میں بہترین پروگرام کرنے پر سید شبیر شاہ اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس پروجیکٹ میں برکت عطا فرمائے۔ چترال کی سرکاری نجی اسکولوں کے 24 استانیوں کے لیے تربیتی ورک شاپ کا اہتمام کیا گیا جو انگریزی پڑھاتی ہیں۔ اس ورک شاپ کا بنیادی مقصد ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید نکھارنا تھا تاکہ وہ کلاس روم میں بہتر طور پر انگریزی کے سبق پڑھا سکیں۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال میں ریجنل انگلش لینگویج آفس، یو ایس ایمبیسی یعنی امریکی سفارت خانے اور ویژن بلڈنگ فیوچر کے تعاون سے سرکاری اور نجی اسکولوں کے استانیوں کے لیے تربیتی پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اس تربیتی ورکشاپ میں 24 استانیوں نے شرکت کی جو اپنی اسکولوں میں انگلش کی مضمون پڑھاتی ہے۔ یہ تربیتی ورکشاپ ٹیکنیکل ایکسلنس اینڈ اچیومنٹ ایلومنی اسمال گرانٹ کا حصہ تھا۔ TEA یعنی تکنیکی فضیلت اور کامیابی کے علومنا نصرت جبی نے امریکہ سے پروفیشنل ایکسچینج کے بعد حاصل کی تھی۔ ویژن بلڈنگ فیوچر کے پروگرام افیسر عروج حیدر نے زوم کے ذریعے اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر برائے خواتین بی بی حلیمہ اس موقع پر مہمان خصوصی تھی۔ ان کے علاوہ ڈرائیونگ ڈسپیچنگ افیسر زبیدہ خانم، سب ڈویژنل ایجوکیشن افیسر مسرت جمال اور نجی اسکولوں کے پرنسپلز بھی موجود تھے۔ مسرت جبی نے اس پروگرام کی اراز و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس ٹریننگ پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں بہت زیادہ ہوپ فل ہوں کہ وہ زیادہ اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچز کو وہ فوکس کریں گی، جسٹ لائک گیمز اور جسٹ لائک ایکٹیویٹیز، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، مختلف اسکلس کو جو ہے وہ انہانس کرنے کے لیے، اور اسپیشلی وہ زیادہ اویئر ہوں گے اپنے سائیکولوجیکل ہیلتھ کے بارے میں اور بچوں کے سائیکولوجیکل ہیلتھ کے بارے میں، کیونکہ ہم نے بہت ہی بہترین بریف سیشن جو ہے وہ اسٹریس مینجمنٹ پر کیا، اور وہ جو نیکسٹ جو نیا پروگرام جو میں نے انٹروڈیوس کیا سیکریٹ کائنڈنیس ایجنٹس، اس کے ذریعے جو ہے ہم بہت بہترین شہری جو ہیں ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس کو جب امپلیمنٹ کریں گے تو آگے جا کر وہ ملک کے لیے ایک بہترین شہری بن سکیں گے۔ پروگرام کے شرکاء استانیوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے پروگرام مستقبل میں بھی باقاعدگی سے ہونا چاہیے۔ نیا چیز یہی سر کہ چونکہ ہماری ابھی اسکول اسٹارٹ ہوتے ہی میں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ فرسٹلی میں نے اپنے تمام اسٹاف کے ساتھ یہ ڈسکشن کر لیا، یہ جو اوور آل اس کا سمری جو ہے میں نے بتا دیا کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھ لیا ہے، اور ہم سب مل کے جو ایک اسٹاف اسکول میں پڑھاتے ہیں ہم سب نے مل کے جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ اس ٹریننگ میں ڈیورنگ دس سیشن یہ کانفیڈنس مجھ میں آیا، میں اپنی باتیں یہاں پر آگے شیئر کر سکتی ہوں، بتا سکتی ہوں، وہ ڈر تھوڑا تھوڑا ہو کے ختم ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر برائے خواتین نے اس پروگرام کے فوائد پر اظہار خیال کیا۔ یہ آئندہ بھی اسی طرح ٹریننگ مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے ٹریننگ وقتاً فوقتاً منعقد کریں، اور ہمارے ٹیچرز ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور آگے اسکول میں جا کر امپلیمنٹ کریں گے، اور ان کے نالج میں، ان کے بچوں کے نالج میں اس طرح اضافہ ہوگی۔ ان پارٹیسپینٹس سے ملنے کے بعد، ان کی باتیں سننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ کس قدر جو ہے امپورٹنٹ ٹریننگ تھی اور کتنی یہ فروٹفل رہی ہے، اور یہاں سے جو ہے ہمارے ٹیچرز دونوں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے ٹیچرز جو ہیں بہت کچھ سیکھ کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ سمجھانا، کنسیپٹ کو وہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لینگویج استعمال کرنا ایک الگ چیز ہے۔ کنسیپٹ کے لیے یہ ینگ بچوں کے ساتھ آپ ان کے مادر ٹنگ استعمال کریں، لیکن اٹ ڈزنٹ مینس کہ یو شوڈ اگنور انٹرنیشنل لینگویج اور نیشنل لینگویج۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، دو مختلف چیزیں، اور بیسٹ ٹیچر وہی ہوتا ہے کہ آپ وہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ آپ مدر ٹنگ میں اس کے کنسیپٹ کو ڈیلیور کریں اور ساتھ ساتھ اس کی جو لینگویج ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب ایک اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے ECD کا یہ ہے کہ اب برین ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک اسٹیج میں جا کر بچوں کی لرننگ جو ہے تھوڑا سا سلو ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر شرکاء میں اسناد بھی تقسیم ہوئے۔ چترال جیسے دور افتادہ علاقوں کے لیے اس قسم کی تربیت ورکشاپ کا نہایت مثبت نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ چترال سے بیورو چیف احمد غلام فاروقی، GSTV UK۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.